السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کہانی نفیسہ کی زبانی میں خوش آمدید۔ بہت دیر بعد عید کی کچھ ہالیڈیز تھیں، عید الاضحیٰ کی، اس کے بعد اب ہم ویڈیو آج سے سٹارٹ کرنے لگے ہیں، اور آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اپنا نیو ناول جس کا نام ہے مصحف۔ بیسیکلی یہ جو ناول ہے یہ مجھے کسی نے ریکمینڈ کیا تھا، تو اس کی ریکمنڈیشن پہ ہی میں یہ ناول سٹارٹ کرنے لگی ہوں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ نے جو پچھلا ناول تھا ہمارا پیر کامل اس کو انجوائے کیا ہوگا، اور ان کیس اگر آپ نے اس کو نہیں واچ کیا، اس کی لاسٹ ایپیسوڈ یا پورا ناول آپ نے نہیں دیکھا، تو کائنڈلی آپ اس کو لازمی جا کے دیکھیں، آپ ضرور اس کو انجوائے کریں گے اور آپ کو پسند آئے گا۔ سو لیٹ اسٹارٹ ود آر نیو ناول دیٹ از مصحف۔ یہ جو مصحف ناول ہے یہ نمرہ احمد نے لکھا ہے۔ نمرہ احمد کا ناول ہے، ان کے ناولز کافی اچھے ہوتے ہیں اور سبق آموز ہوتے ہیں۔ سو لیٹ اسٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہری صبح بھیگ رہی تھی جب وہ سست روی سے چلتی ہوئی بس اسٹاپ تک پہنچی۔ کندھے پر بیگ لٹکائے، ہاتھ میں پانی کی چھوٹی بوتل پکڑے، چہرے پہ ڈھیلے بیزاری کے لیے وہ بینچ کے قریب آئی جہاں بیٹھ کر وہ روز 10 منٹ بس کا انتظار کرتی تھی۔ اس نے بیگ ایک طرف رکھا اور بینچ پر بیٹھ گئی، پھر ایک ہاتھ سے جمائی روکتے دوسرے سے بوتل کھول کر لبوں سے لگائی۔ گرمی آج کل بڑھتی جا رہی تھی۔ صبح سے پسینہ آنے لگا تھا، جانے آگے کیا ہوگا۔ وہ گھونٹ بھرتی بیزاری سے سوچ رہی تھی، چہرے پہ وہی اکتاہٹ کے تاثرات تھے جیسے دنیا بھر سے خفا ہو۔ سنہری پیشانی پہ مستقبل پر بل اور کانچ سی خوبصورت بھوری سنہری آنکھوں میں چھائی خفکی۔ کچھ تھا اس میں جو اسے سارے میں یکتا بناتا تھا۔ لمبے گرتے اور جینز میں ملبوس رسی کی مانند دوپٹہ مفلر کے انداز میں گردن سے لپیٹے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے وہ پاؤں جھلاتی تنقیدی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اور تبھی سے احساس ہوا کہ وہ سیاہ فام لڑکی آج بھی بینچ پر اس کے ساتھ بیٹھی ہے۔ ان دونوں کے درمیان اس کا بیگ پڑا تھا، اور اس وقت وہ سیاہ فام لڑکی سر جھکائے، نگاہ ترچھی کیے اس کے بیگ کو دیکھ رہی تھی، جہاں جگہ جگہ چاک اور وائٹنر سے اس نے اپنا نام لکھا ہوا تھا، محمل ابراہیم، محمل ابراہیم۔ اڑا ترچھا چھوٹے بڑے ہر انداز میں یہی لکھا ہوا تھا۔ وہ لڑکی کبھی بھی اس کے بیگ کو دیکھتی تھی، مگر محمل کے تو روز کے 10 منٹ اسی سیاہ فام لڑکی کا جائزہ لیتے ہی گزرتے تھے۔ وہ بھی عجیب اور پراسرار کردار تھی۔ یہاں اسلام آباد میں سیاہ فام نظر آ ہی جاتے تھے، مگر وہ اپنے جیسوں سے مختلف تھی۔ سر پہ رومال باندھ کر گردن کے پیچھے گرہ لگاتی، اور نیچے اوور کوٹ، موٹے ہونٹ، سیاہ رنگت مگر چمکیلی آنکھیں۔ کوئی ایسی چمک تھی ان میں کہ محمل کبھی ان کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پائی تھی۔ ہمیشہ نظر چرا کر جاتی۔ شاید 1.5 مہینہ کب وہ اسے اپنے مخصوص اوقات میں سٹینڈ پر دیکھتی تھی، اور وہ ان 1.5 ماہ میں ان کا انداز ہمیشہ یکساں رہتا تھا۔ کمر سیدھی رکھے الرٹ سی بینچ بیٹھی، خاموشی سے سامنے سیدھے میں دیکھتی ہوئی وہ بہت چپ سی لڑکی معلوم نہیں کون تھی، اور پھر اس کی وہ پراسرار کتاب جس کا سیاہ سر ورق بالکل خالی تھا اس کی گود میں دھری ہوتی، اور کتاب کے کناروں پہ اس کے سیاہ ہاتھ مضبوطی سے جمے ہوتے۔ اس کے انداز سے کچھ خاص چھلکتا تھا، کتاب کی حفاظت کا احساس، یا پھر اس کے بیش قیمت ہونے کا۔ کتاب بلشت بھر موٹی تھی، صفوں کے جھلکتے کنارے پیلے اور خستہ لگتے تھے، جیسے کوئی قدیم کتاب ہو، سینکڑوں برس پر پرانا کوئی نسخہ ہو۔ کچھ تھا اس میں، کوئی قدیم راز یا کوئی پراسرار تھا۔ وہ جب بھی اس پراسرار کتاب کو دیکھتی تھی یہی سوچتی، اور آج جانے کیا ہوا وہ اس خاموشی سے لڑکی سے مخاطب ہوئی، شاید تجسس عاجز کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می، ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ پوچھو، سیاہ فام لڑکی نے اپنی چمکیلی آنکھیں اٹھائیں۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ میرا مطلب اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ چند لمحے محمل کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، میری زندگی کی کہانی۔ اچھا، وہ حیرت چھپا نہ سکی۔ میں سمجھی یہ کوئی قدیم کتاب ہے۔ قدیم ہی ہے، صدیوں پہلے لکھی گئی تھی۔ تو آپ کو کہاں سے ملی؟ مصر کی ایک پرانی لائبریری سے۔ یہ کچھ کتابوں کے بیچ پڑی تھی۔ جب میں نے اسے نکالا تو اس پہ زمانوں کی گرد تھی۔ وہ محبت سے سیاہ جلد پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کے لبوں میں مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے وہ گرد جھاڑی اور اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پھر جب پڑھا تو معلوم ہوا اسے تو کسی نے میرے لیے لکھوا کر ادھر رکھ دیا تھا۔ محمل منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا دلچسپی ہے اس میں اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتی ہوں، کیا میں اسے پڑھ سکتی ہوں؟ وہ ہلکا مسکرائی۔
تم نئے دور کی نئی لڑکی ہو، اس قدیم زبان میں لکھے نسخے کو کیا سمجھو گی؟ مگر یہ ہے کہ اس میں لکھا کیا ہے؟ وہ تجسس اب اسے بے چین کر رہا تھا۔ میرا ماضی۔ اسی پل ہارن بجا تو محمل نے چونک کر سامنے سڑک پہ آتی بس کو دیکھا۔ میرا حال؟ وہ سیاہ فام لڑکی کہہ رہی تھی۔ محمل بیگ کا اسٹریپ پکڑے کھڑی ہوئی اور اسے جلدی کالج پہنچنا تھا، اور میرا مستقبل بھی مجھے کیا پیش آنے والا ہے یہ کتاب سب بتا دیتی ہے۔ میں چلتی ہوں، وہ بس کی طرف دیکھتے معذرت خواہانہ انداز میں کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اس میں تمہارا بھی ذکر ہے۔ محمل وہ الٹے پاؤں مڑی۔ میرا ذکر؟ میرے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ ششدر رہ گئی۔ یہی کہ میں تمہیں یہ کتاب دے دوں، لیکن میں تو اسے تمہیں تبھی دوں گی جب تم تھک کر خود مجھ سے مانگنے آؤ گی، کیونکہ اس میں تمہاری زندگی کی کہانی بھی ہے، جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے، سب لکھا ہے۔ بس کا تیز ہارن پھر سے بجا تو وہ کچھ کہنے بنا تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ راڈ پکڑ کر اوپر چڑھتے اس نے پل بھر کو پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اسی طرح مسکرا رہی تھی، پراسرار معنی خیز مسکراہٹ۔ محمل کو ایک دم اس سے بہت ڈر لگا تھا۔ کالج کے بعد وہ اپنی دوست نادیہ کے ابو کی اکیڈمی میں 7th کلاس کے بچوں کو سائنس اور میتھس پڑھاتی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے اسے روز 3:30 ہو جاتے تھے۔ گیٹ عبور کر کے پورچ میں دیکھا تو 3 گاڑیاں آگے پیچھے کھڑی تھیں۔ دل کراہ کے رہ گیا۔ گھر میں گاڑیوں کے باوجود بسوں میں دھکے کھانے پر مجبور تھی۔ ہم چچاؤں کے رحم و کرم پر پلنے والے یتیموں کے نصیب بھی کتنے یتیم ہوتے ہیں نا۔ خود پہ ترس کھاتی وہ اندر آئی تھی۔ لاؤنج میں خاموش دوپہر پر اتری تھی۔ وہ سب کے سونے کا ٹائم تھا۔ آغا جان، اس کے سب سے بڑے تایا، اس وقت تک آفس سے لوٹ آئے تھے۔ وہ ان کی کچی نیند کے باعث پورے گھر کو حکم ہوتا کہ پتہ بھی نہ کھڑے کہ ورنہ وہ ڈسٹرب ہوں گے۔ حکم بظاہر پورے گھر کو اور در حقیقت محمل اور مسرت کو سنایا جاتا تھا، اور آخر میں جب آغا جان کی بیگم مہتاب تائی ان الفاظ کا اضافہ کرتی اور مسرت اپنی بیٹی کو سمجھا دینا جب لور لور شہر پھرنے سے فارغ ہو جائے تو گھر آتے ہوئے مین گیٹ آرام سے کھولا کریں۔ آغا صاحب کی نیند خراب ہوتی ہے، اب میں کچھ کہوں گی تو اسے برا لگے گا۔ گز بھر کی تو زبان ہے اس کی، نہ چھوٹے کا کوئی لحاظ ہے نہ بڑے کا ادب۔ استغفر اللہ، ہماری بیٹیاں بھی کالج میں پڑھتی ہیں، ان کے انداز تو ایسے نہ نکلے جیسے محمل کے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسے تو آگ ہی لگ جاتی، اور ہر روز دروازہ کھولتے ہوئے یہی فکرہ سماعت میں گونجتا تو چڑھنے کے باوجود روز آہستہ بند کرتی۔ کچن کی طرف آئی تو سنک میں جھتے برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ناگواری سے ناک چڑھاتے اس نے بیگ سلیب پر رکھا اور ہاٹ پاٹ کی طرف بڑھی۔ صبح ناشتے کے بعد اب تک کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور اب زوروں کی بھوک لگی تھی۔ ہاٹ پاٹ کھولا تو وہ خالی تھا۔ رومال پہ روٹی کے چند ذرے بکھرے تھے۔ اس نے فریج کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ مہتاب تائی اس کے آنے سے قبل فریج لاک کر دیتی تھی۔ مسرت اس کے لیے کھانا بچا کر ہاٹ پاٹ میں رکھ دیتی تھی، مگر جب سے مہتاب تائی نے کھانے کی خود نگرانی سٹارٹ کی تھی، ہاٹ پاٹ ہر تیسرے دن خالی ہی ملتا تھا۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن پھر ضبط کر کے باہر نکلی اور آہستہ سے گیٹ عبور کر کے کالون سے باہر ٹکر والے ہوٹل سے ایک نان اور ایک کباب لے آئی۔ اس کے پاس اتنے پیسے ہی تھے۔ واپسی پر وہ پھر پرانی محمل بن چکی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر دھڑام سے بند کیا، فرش پر پڑی فٹ بال اٹھا کر پوری قوت کے ساتھ دیوار پہ ماری اور صوفے پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھی نان کباب کا لفافہ کھولنے لگی۔ لمحے بھر بعد ہی آغا جان کمرے کا دروازہ کھلا اور ستائی ہوئی تائی مہتاب باہر آئی۔ محمل، وہ گرجی تو اس نے آرام سے سر اٹھایا۔ کباب کھائیں گی تائی اماں؟ شٹ اپ، 1000 بار کہا ہے دروازہ آرام سے کھولا کرو، مگر تم… آہستہ بولیں تائی جان، اس وقت آغا جان سو رہے ہوتے ہیں، اٹھ جائیں گے۔ وہ نان پہ کباب رکھ کے بے نیازی سے پاؤں جھلاتی کھا رہی تھی۔ تم احسان فراموش، تمہیں ذرا بھر بھی احساس ہے کہ آغا صاحب دن بھر کے تھکے مگر فکرہ مکمل ہونے سے قبل ہی اپنا نان کباب اٹھائے اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی۔ تائی مہتاب دل ملائی کلسیتی رہ گئیں۔ اندر مسرت آوازوں پہ جاگ چکی تھی۔ کیا ہوا ہے محمل بھابی؟ بیگم کیوں ناراض ہو رہی تھی؟ دماغ خراب ہے ان کا، پیدائشی مسئلہ ہے، آپ کو نہیں پتا؟ اس نے بیزاری سے نان کباب کا لفافہ بستر پر رکھ دیا۔ مگر ہوا کیا ہے؟ ان کی نگاہ پھسل کر لفافے پر گئی، پھر باہر سے کھانا لائی ہوں فریج میں، اور پھر خود ہی خاموش ہو گئی۔ آپ کے لیے لائی ہوں، آپ نے کچھ کھایا؟ میں کھا چکی، یہ تم کھاؤ، میں جانتی ہوں تم نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ تھکاوٹ سے مسکرائیں تو محمل نے لمحے بھر کو ماں کو دیکھا۔
سادہ گھسے ہوئے کاٹن کے جوڑے میں سفید ہوئے بال اور جھریوں زدہ چہرے والی اس کی تھکی تھکی بے ضرر سی ماں، جو واقعی اس عالی شان کوٹھی کی مالکن ہوتے ہوئے بھی ملازمہ رکھتی ہے۔ دل برا مت کرو، کیا کرو محمل، اللہ کا نام لے کر کھا لو۔ مجھے غصہ آتا ہے ان لوگوں پر اماں۔ باہر تائی مہتاب کے بہلنے کی آواز برابر آ رہی تھی۔ وہ اب شور کر کے جانے کس کس کو بتا رہی تھی۔ ناشکری مت کرو بیٹا، انہوں نے رہنے کے لیے ہمیں چھت دی ہے، سہارا دیا ہے۔ احسان نہیں کیا، میرے باپ کا گھر ہے، اسے ابا نے ہمارے لیے بنوایا تھا۔ یہ بزنس، یہ فیکٹریاں، یہ سب ابا نے خود بنایا تھا، سب کچھ ابا نے ہمارے نام کیا تھا۔ تمہارے ابا اب زندہ نہیں رہے محمل، وہ اب کہیں بھی نہیں ہے، وہ جیسے تھک کر کہہ رہی تھیں، اور وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ پھر اس نے سر جھٹک کر لفافہ اٹھایا۔ نان سخت ہو چکا تھا اور کباب ٹھنڈا۔ وہ بے دلی سے لقمے توڑنے لگی۔ اگلا سین۔ یہ ٹھنڈا بے لذت کھانا کھا کھا کے وہ کچھ دیر ہی سوئی کہ ٹھاک کی آواز کے ساتھ کمرے کے دروازے سے فٹ بال ٹکرایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ باہر دیوار پر فٹ بال مارنے کی آوازیں برابر آ رہی تھی۔ کچی نیند ٹوٹی تھی۔ وہ برا سا منہ بنائے جمائی روکتی اٹھی، سلیپر پہنے اور بال لپیٹتے دروازہ کھولا۔ اس کا اور مسرت کا مشترکہ کمرہ دراصل کچن کے ساتھ ملحقہ سٹور روم تھا، بہت چھوٹا نہ بہت بڑا۔ عرصہ پہلے اس کا کاٹھ کباڑ سے خالی کروا کے ان دونوں کو ادھر منتقل کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ باتھ روم نہیں تھا، اس لیے انہیں لاؤنج سے گزر کر گیسٹ روم کی طرف جانا پڑتا تھا۔ باہر لاؤنج میں نائمہ چاچی کے موز اور موئز فٹ بال سے کھیلتے دوڑتے پھر رہے تھے۔ تمیز نہیں ہے تم لوگوں کو، دیکھ کر کھیلا کرو، میں سو رہی تھی۔ کچن کے کھلے دروازے پہ کھڑی اندر کسی سے بات کرتی نائمہ چاچی فوراً مڑی۔ اب میرے بچے کھیلیں بھی نہ، تمہارا تو کام ہی ہے سونا، اور نہ دن دیکھا نہ رات، ہر وقت بستر ہی توڑتی رہتی ہوں۔ ہاں تو میرے باپ کے پیسے سے یہ بستر آئے تھے، توڑوں یا پھوڑوں میری مرضی۔ ابا کی ڈیتھ سے پہلے اسد چچا تو غالباً بے روزگار تھے نا، وہ بھی محمل تھی۔ سارے حساب فوراً چکا کر بے نیازی سے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ ادھر نائمہ چچی بڑبڑا کر رہ گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے اپنے سلکی بھورے بال دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کر اونچے کیے اور پونی باندھی، بہت اونچی سی بھوری پونی ٹیل، اس پر بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ ذرا بھی سر ہلاتی تو اونچی پونی ساتھ ہی گردن کے اوپر جھولتی۔ اس کی آنکھیں کان سے سنہری تھیں اور ہلکا سا کاجل بھی اسے دہکا دیتا تھا۔ وہ بلا شبہ گھر کی سب سے حسین لڑکی تھی، اس لیے تو جلتی ہے یہ سب اسے سب ہنسی آ گئی۔ ایک نظر خود پر ڈالی، جینس کے اوپر کھلا سا کرتا اور گردن کے گرد لپٹا دوپٹہ مفلر کی طرح، ایک پلو سامنے لٹکتا اور ایک پیچھے، کمر میں وہ واقعی سب سے منفرد تھی۔ کچن میں تائی مہتاب نگٹس نکال کر مسرت کے سامنے رکھ رہی تھی۔ وہ بہت تابعداری سے ایک طرف چائے کا پانی چڑھا کر دوسری طرف تیل گرم کر رہی تھی۔ اس پر نظر پڑی تو نگٹس رکھتے ہوئے ذرا لاپرواہی سے گویا ہوئی، یہ بچوں کے لیے فرائی کر دو مسرت، اب ہر کوئی باہر سے منہ مار کے تو نہیں آتا نا۔ بجا فرمایا تائی اماں، یہاں تو لوگ گھر کے اندر ہی دوسروں کے مال پہ منہ مارتے ہیں۔ وہ اطمینان سے کہہ کر کولر سے پانی بھرنے لگے۔ زبان کو سنبھالو لڑکی، توبہ ہے، تمہاری ہماری بیٹیاں تو کبھی ہمارے سامنے ایسے نہیں بولی۔ آپ برا مت مانے بھابھی بیگم، میں سمجھا دوں گی۔ گھبرا کر مسرت نے ایک ملتجی نظر محمل پہ ڈالی۔ وہ کندھے اچکار کر کھڑے کھڑے پانی پینے لگی۔ سمجھا دینا بہتر ہوگا۔ اس پر ایک تنفر نظر ڈال کر تائی مہتاب باہر چلی گئی۔ نائمہ چچی پہلے ہی جا چکی تھی، اب مسرت اور محمل ہی کچن میں رہ گئے تھے۔ اب یقیناً برتن بھی آپ ہی کو دھونے ہوں گے اماں۔ دھو بھی دوں تو کیا ہے، ان کے احسان کم ہے ہم پر۔ وہ مصروف سی ایک ایک نگٹس کڑاہی میں ڈال رہی تھی۔ محمل نے گہری سانس لی اور آستین موڑ کر سنک کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے غم تھا کہ اگر وہ نہ کرے تو مسرت کو ہی کرنا ہوگا، اور ابھی تو انہوں نے رات کا کھانا بھی تیار کرنا تھا۔ رہنے دو بیٹا، میں کر لوں گی، لیکن میں بھی تو ان لوگوں پر تھوڑا احسان کرنا چاہتی ہوں۔ وہ برتن دھو کے فارغ ہوئی تو مسرت ٹرالی بھر چکی تھی۔ محمل یہ باہر لے جاؤ، سب لان میں ہوں گے۔ وہ بنا احتجاج ٹرالی گھسیٹنے لگی۔ لان میں روز شام کی طرح کرسیاں لگی تھیں۔ آغا کریم اخبار کھولے دیکھ رہے تھے، ساتھ ہی مہتاب تائی اور نائمہ چچی باتیں کر رہی تھی۔ نائمہ چچی سب سے چھوٹے اسد چچا کی بیوی تھی، جو قریب ہی بیٹھے غفران چاچا سے کچھ کہہ رہے تھے۔ غفران چاچا اور محمل کے ابا آغا ابراہیم جڑواں تھے۔ آغا کریم ان سے بڑے اور اسد چچا چاروں بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ غفران چچا کی بیگم فضا چچی برآمدے میں کھڑی اپنی بیٹی کو دروازے سے کو آواز دے رہی تھی۔ اسے ٹرالی لاتا دیکھ کر مسکرائی۔
ارے محمل جان، تم اکیلی لگی رہی، ندا یا سامیہ کو کہہ دیا ہوتا، تمہاری ہیلپ کروا دیتی۔ فضا چچی مہتاب تائی اور نائمہ چچی کی طرح زبان کی کڑوی نہ تھی، بلکہ اتنی میٹھی تھی کہ جب اپنی مٹھاس اپنے لبوں سے دوسرے کے حلق میں انڈیلتی تو وہاں کانٹے اگل جاتے۔ اٹس اوکے، وہ بھی بس مسکرا کے ٹرالی لے گئی۔ اب کیا کہتی کہ ندا یا سامع نے پہلے کون سے کام یہ ہیں جو آج کرتی؟ اگر وہ انہیں بلاتی وہ فوراً چلی آتی، ایک دو چیزیں پکڑاتی، چولہا جلاتی، باتیں بگاڑتی اور پھر آہستہ سے کھسک جاتی۔ اس کے بعد لان میں فضا چچی ایک ایک چیز یہ چکھیں میری سامیہ نے بنائی ہے اور میری ندا کے ہاتھوں میں تو بہت ذائقہ ہے کہہ کر پیش کرتی۔ اس پر مہتاب تائی ان کی تعریف کرتی اور محمل کو کاہلی کے وہ تانے ملتے۔ اس سارے قصے سے بچنے کے لیے محمل نے کبھی ان دونوں کو بلانے کی غلطی نہ کی تھی، مگر فضی چاچی کو یہ میٹھی زبان ہی ٹھیک تھی، وہ کبھی ان کو پلٹ کے جواب دے سکی نہ ہی کچھ جتا سکی، وہ موقع ہی نہ دیتی۔ لاؤ لاؤ جلدی لاؤ، دونوں ماں بیٹی لگتی ہیں، پھر بھی گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ تائی آپ کوئی ملازمہ کیوں نہیں رکھ لیتی؟ کم سے کم آپ کو ہم ماں بیٹی پر چلانا تو نہیں پڑے گا، وہ تیزی سے کہہ کر ٹرالی چھوڑ کر واپس آ گئی۔ سب باتیں چھوڑ کر اس طرف دیکھنے لگے تھے، احسان کرنے کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ تائی نے ٹرالی اپنی طرف کھینچی، آغا کریم نگاہیں چرا کر پھر سے اخبار میں گم ہو چکے تھے۔ وہ کچن کی طرف واپس آئی تو فواد تیزی سے سیڑھیاں پھیلاتا نیچے اتر رہا تھا۔ چائے لگ گئی؟ آخری سیڑھی پر اترتے مصروف سے انداز میں کہتے وہ کلائی پر گھڑی باندھ رہا تھا۔ سنیکس رکھ آئی ہوں، چائے لاتی ہوں۔ وہ زیادہ غور سے سنے بغیر نکل گئی۔ محمل نے لمحہ بھر کو روک کے اسے جاتے دیکھا۔ وہ مہتاب تائی کا بڑا بیٹا تھا، حنان وسیم اس کے بعد تھے اور سدرا مہرین سب سے چھوٹی تھی۔ فواد آغا جان کے آفس جانا تھا اور اونچا لمبا خوش شکل تو تھا ہی، مگر ڈریسنگ اور دولت کی چمک دمک سے مزید پرکشش اور ہینڈسم لگتا تھا۔ خاندان کے سب سے ہینڈسم اور پاپولر لڑکا، جس پہ ہر لڑکی کا دل اور لڑکی کی ماں کی نظر تھی۔ ندا اور سامیہ ہوں یا نائمہ چچی کی مغرور نخریلی آرزو، سب فواد کے آگے پیچھے پھرتی۔ رضیہ پھپھو تو اپنی اکلوتی فائقہ کے لیے کبھی فواد کو بلا رہی تھی تو کبھی فائقہ انڈوں کا حلوہ بنا کے لا رہی تھی۔ فواد میٹھا شوق سے کھاتا تھا، سو یہ لڑکیاں ماؤں کے بنائے کو اپنا کہہ کر بہت شوق سے پیش کرتی تھیں، مگر وہ بھی صدا کا بے نیاز تھا۔ اپنی اہمیت کا احساس تھا کہ بیزاری اور اتراہٹ کم نہ ہوتی تھی، ورنہ حنان تو مشکل ایف اے کر کے دبئی ایسا گیا کہ نہ پھر خط پتر بھیجا نہ پھوٹی کوڑی گھر بھیجی۔ تعلیمی ریکارڈ اس کا اتنا برا تھا، تائی کڑھتی رہتی تھی، مگر یہ وسیم تھا جس نے تائی اور آغا کریم کا ہر جگہ سر شرم سے جھکایا تھا۔ نالائق نکما، ایف اے میں 2 بار فیل ہو کر پڑھائی چھوڑ کر آوارہ گردی میں مشغول، سگریٹ کا عادی۔ اور کہنے والے تو بے لفظوں کہہ بھی دیتے تھے کہ ان گلیوں میں کا بھی پرانا شناسہ ہے جہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی ہیں۔ وہ سر جھٹک کر کچن میں آئی تو مسرت جلدی جلدی کپڑے سے سیلف صاف کر رہی تھی۔ ان کی پیالی میں آدھا کپ چائے پڑی تھی، ان سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ انہیں ٹرالی اٹھا لی۔ لان میں فضا چچی کے ساتھ والی کرسی پر فواد بیٹھا تھا، وہ اسے مسکرا کے بے توجہ سے کچھ بتا رہی تھی اور وہ لاپرواہی سے سن رہا تھا۔ محمل اس کے کپ میں چائے انڈیل ہی رہی تھی کہ وہ کہہ اٹھا میرے کپ میں چینی مت ڈالنا۔ نہیں ڈالی۔ وہ پنجوں کے بل گھاس پہ بیٹھی سب کو چائے اٹھا کر دے رہی تھی۔ ارے بیٹا چینی کیوں نہیں پی رہے؟ فضا چچی بہت زیادہ فکر مند ہوئی۔ یوں ہی کچھ ویٹ لوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اتنے تو اسمارٹ ہو اور کیا لوز کرو گے؟ آرزو اسی پل سامنے والی کرسی پہ آ بیٹھی تھی اور میری چائے میں آدھا چمچ چینی۔ محمل وہ فواد کے بالکل سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کے بیٹھی تھی، چست سا سفید ٹراؤزر اور اوپر قدرے کھلے گلے والی ریڈ شارٹ شرٹ، کندھوں تک سٹیپ میں کٹے بال اور گندمی عام سا چہرہ، جس کو بہت محنت سے اس نے قدرے پرکشش بنایا تھا، مگر پتلی کمان سی آئی براؤز کو بہت شاطر دکھاتی تھی۔ فٹ تو رکھنا پڑتا ہے خود کو۔ محمل یہ کباب پکڑانا، فواد نے ہاتھ بڑھا کر کہا۔ محمل نے فوراً کباب کی پلیٹ اٹھا کر دینی چاہی اور دیتے دیتے اس کی انگلیاں فواد کے ہاتھ سے مس ہوئیں۔ وہ چونکا تو گھبرا کر محمل نے پلیٹ چھوڑ دی، وہ گر جاتی اگر وہ تھام نہ لیتا۔ محمل نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا، وہ پلیٹ پکڑے ٹک ٹک اسے دیکھتا رہا۔
चौंक कर सब भूल कर जैसे इसे पहली दफ़ा देखा हो। बस लम्हे भर का अमल था, इसने रुख फेर लिया, तो वो भी दूसरी जानिब मतवज्जो हो गया। फ़िज़ा चाची और आरज़ू किसी और जानिब मतवज्जो थीं। किसी ने भी वो लम्हा महसूस नहीं किया था जो आकर गुज़र भी चुका था, और फ़वाद वक़्फ़े-वक़्फ़े से इस पर एक निगाह डालता था जो पंजों बल घास पर बैठी सबको चाय सर्व कर रही थी। ज़रा सा सर को झुकाती तो पूरी पोनीटेल और ऊंची लगती, सर उठाती पोनी भी साथ ही में झूलती, और वो कांच सी सुनहरी आंखें, इन सारी लड़कियों के पास इस जैसा कुछ भी न था। वो चाय के सिप लेता खामोशी से इसे देखता रहा। अगला सीन। शाम में वो कमरे में बंद पड़ती थी, फिर मगरिब ढल गई तो किचन में आ गई, जहाँ मुसर्रत फुर्ती से कटिंग बोर्ड पर प्याज टमाटर काटती रात के खाने की तैयारी कर रही थी। किचन में और कोई नहीं था और सारा फैलाव यकीनन इन्हीं को समेटना था। अम्मा, ये ताई और अम्मा चाचियों में से कोई खाने की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? हमेशा आप ही क्यों बनाती हैं? वो ये सब देखकर हौल गई थी। तो हमारा घर है बेटा, ये कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? आप थकती नहीं हैं इनकी खिदमत करते करते? नहीं, थकन कैसी, अब झुककर चूल्हा जला रही थी। अच्छा बताएं क्या बनाना है, मैं कुछ करवा दूं? बिरयानी तो बनानी ही है, बाकी महताब भाभी से पूछती हूँ। और इसी वक्त महताब ताई ने किचन के दरवाजे से झांका। खाना बनाना अब शुरू भी कर दो मुसर्रत, रोज देर हो जाती है। मुसर्रत चूल्हा जलाते फौरन पलटी। जी भाभी, बस शुरू कर रही हूँ, आप बताएं। वसीम बेटा बिरयानी का कह के गया था, साथ क्या बनाऊं? वो दुपट्टे से हाथ पोंछने इनके सामने जाकर पूछने लगी। साथ ही मटर कीमा बना दो, कबाब भी तल लेना, और दोपहर वाला अरवी गोश्त भी गर्म कर लेना। आलू का एक और सालन भी बना लो, सलाद भी ना भूलना। जी, और मीठे में? देख लो, वो बेनियाजी और नखुवत से गोया हुई। पुडिंग बना लूं या डबल रोटी की खीर? और एक चटनी चटनी नज़र इन पर डालकर पलट गई। एक वक्त में देज के भर भर कर आप 3-3 4-4 डिशेस बनाती हैं, मगर रात के लिए कुछ बचता ही नहीं है। वो कुलिस्ती भी थी और हैरान भी होती थी। तुम खुद ही तो कहती हो वो हमारा माल हराम तरीके से खाते हैं, फिर हराम में कहाँ बरकत होती है बेटा? इनके लहजे में बरसों की दखन थी, और कहकर वो फिर से कटिंग बोर्ड पर झुक गई। वो बिल्कुल चुप सी हो गई। वाकई क्यों यहाँ देचके के देचके एक वक्त के खाने में ख़त्म हो जाते थे? इसने तो कभी इस पहलू पर सोचा ही नहीं था, और अम्मा भी इनके हर जुल्म ज़्यादती से आगाह थी, फिर भी चुपचाप सहे जाती थी। हमारा माल, दिल में इसे एक और कांटा सा चुभा। 11 बरस कबल अब्बा की डेथ से पहले ये फैक्ट्रियाँ, ये जायदादें, बैंक बैलेंस, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की पूरे बिजनेस एम्पायर सब अब्बा का था। और ये आगा करीम, ये राजा बाजार में कपड़ों की एक दुकान चलाते थे। गुफरान चाचा एक मामूली सी कंपनी में इंजीनियर भर्ती थे, और आरजू के वालिद असर चाचा, वो तो वसीम की तरह थे, बेरोजगार, निकम्मे, नखट्टू और नालायक। फिर कैसे अब्बा के चेहरम के बाद वो अपने अपने किराए के मकान खाली करके बारी बारी यहाँ आ बसे। ये आगा इब्राहिम का घर, आगा हाउस, 3 मंजिला आलीशान महल नुमा कोठी थी। निचली मंजिल पर आगा जान की फैमिली ने बसेरा जमा लिया, भलाई पर फिजा चाची ने, और ऊपर से ऊपरी मंजिल पर असद चाचा की फैमिली का कब्जा था। वो चंद दिन के लिए आए थे, मगर फिर वो चंद दिन कभी ख़त्म ना हुए। बात पे बात, जगह की कमी का रोना जाता। यहाँ तक कि मास्टर बेडरूम से मुसरत और महमूद को निकाल के स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया गया। वो इस वक्त छोटी थी, शायद 9-10 साल की, मगर जैसे जैसे शाउर की मंजिलें तय की तो अंदर ही अंदर लाव पकता रहा। अब तो अरसा हुआ इसने दबना छोड़ दिया था। घर के मर्दों के सामने तो खैर वो जुबान बंद ही रखती थी, मगर ताई चाचियों से बराबर का मुकाबला करती, और कज़न से तो किस्से खाते ही नहीं थे। लेकिन इस जुबान चलाने के बायस इस पर सख्तियाँ बढ़ती गई। वो महज जुबान से जवाब दे सकती थी, मगर तायम्मा वगैरह वो दूसरे हरबे भी इस्तेमाल करती। जब इसने अपनी ज़ाती जेब खर्च के लिए अपनी दोस्त के वालिद के अकेडमी में ट्यूशन देना शुरू की थी, इसको घर वापसी में देर हो जाती थी, तो नतीजतन या कस्तन इसके लिए दोपहर का खाना ना रखा जाता। एक दफ़ा अम्मा एक रोटी और सालन की प्लेट बचाकर कमरे में ले गईं, मगर महताब ताई की नज़रें पड़ गईं और घर में भूचाल आ गया। वो बातें सुनाती, मुसर्रत को ऐसे ऐसे चोरी के इल्ज़ामात और इल्क़ाबात से नवाजा कि मुसर्रत फिर कभी इसके लिए कुछ ना बचा सकी। ताई ये सब इसके लिए लड़ करती थी, ताकि वो ट्यूशन छोड़ दे और जो 1500 रुपये इसे ट्यूशन्स का मिलता है वो ना मिला करे। और ट्यूशन्स की इजाज़त भी तो इसे कितनी मिन्नतों से मिली थी। जब सबके सामने ही इसने पूछ लिया था तो शुरू में तो सब उखड़ गए,
لیکن اس کا فکرہ یہ ٹھیک ہے کہ میری پاکٹ منی نکالیے، لیکن وہ اتنی ہی ہو جتنی سدرا اور مہرین آپی کو ملتی ہے، کیونکہ اگر مجھے پاکٹ منی نہ ملی تو میں سدرا اور مہرین کے ہر اچھے اور مہنگے جوڑے کو آگ لگا دوں گی۔ اور وہ پہلی دفعہ اتنے جنونی ہو کر بولی تھی کہ مزید 10 منٹ کی بحث کے بعد اسے اجازت مل ہی گئی تھی۔ اور ابھی جو اماں نے یاد دلایا کہ یہ لوگ ان کا مال کھاتے ہیں تو اس سوچے بغیر نہ رہ سکی کہ کچھ ایسا ضرور ہے کہ آغا جان اس 20 سال کی لڑکی سے خائف ہے۔ اگر کبھی وہ اپنا حصہ مانگنے کے لیے کھڑی ہو جائے تو کیا ان کا کیس اتنا کمزور ہے کہ وہ عدالت سے اپنے حق کا فیصلہ نہ کروا سکیں گے اور انہیں ہر چیز محمل کے حوالے کرنی پڑے گی؟ اور کیا وہ 20 سالہ لڑکی اتنی باہمت ہے کہ وہ ان سب کو، ان شطرنج کے اتنے ماہر اور چلاک باز کھلاڑیوں کو اپنی انگلیوں پہ نچا سکے؟ جو اب ایک زوردار نہیں تھا، کبھی بھی ان کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اگر کبھی اس کے ہاتھ ان کا کوئی کمزوری لگ جائے، کوئی دکھتی رگ جسے دبا کر اپنے سارے حساب چکتا کر سکے تو کتنا مزہ آئے۔ مگر ایسی کیا دکھتی رگ ہو سکتی تھی ان کی؟ بات سنو، مہتاب تائی نے پھر سے کچن میں جھانکا تو اپنے خیالات کی بہکی روح سے چونکی۔ فواد کہہ رہا، میٹھے میں چاکلیٹ سوفلے ہونا چاہیے۔ یوں کرو، ابھی ساتھ ساتھ شروع کر دو، اور ہاں، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت عرصے بعد میرے بیٹے نے کسی خاص میٹھے کی فرمائش کی ہے۔ بہت معنوں فزر سے تنبیہ بھرے انداز میں کہہ کر وہ پلٹ گئیں، اور محمل کے ذہن سے بھٹکتی روح اس کے ایک نقطے پر منجمد ہو گئی، میرا بیٹا، میرا بیٹا۔ تو آغا جان اور مہتاب تائی کی کمزوری، دکھتی رگ اور تڑپ کا پتہ سب کچھ فواد ہی تھا۔ اور اگر دکھتی رگ اس کی نکلی انگلی تلے آ جائے تو محمل، یہ آلو کاٹ دو، میرا خیال ہے آلو انڈے کا سالن بھی بنا لیتے ہیں، سب شوق سے کھاتے ہیں۔ وہ سوچ میں گم ان کے قریب آئی اور آلو چھیلنے لگی۔ مسرت نے بریانی کا مسالہ بنایا، قیمہ مٹر بھی پکنے کے قریب تھے۔ محمل نے شامی کباب تلے، پھر آلو انڈے کا سالن، سلاد، رائتا سب بنا چکی تو مسرت روٹی پکانے لگی۔ فواد کے لیے سوفلے بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا نا؟ جی اماں، آپ فکر نہ کریں، وہ مسکرا کر بولی۔ اسے شام لان میں فواد کا خود کو چونک کر دیکھنا اور لمحے بھر کو مبہوت ہونا اب یاد آیا تھا۔ جو غلطی خاندان کی ساری لڑکیاں کرتی تھی وہ محمل کو نہیں دہرانی چاہیے تھی۔ اسے اپنی اہمیت نہیں گنوانی تھی، اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ ذرا دیر کو وہ ہاتھ روک کر مسرت سے نظر بچا کر باہر لاؤنج میں گئی، جہاں تمام لڑکیاں اس وقت بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ آرزو اسی چست لباس میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین بھی پاس ہی تھیں۔ سدرا 24 برس کی بہت عام شکل کی لڑکی تھی۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے خوب سارا میک اپ اور جیولری گھر میں بھی زیب تن کیے رکھتی، سیاہ بالوں میں گولڈن اسٹریکنگ بھی کرا رکھی تھی، پھر بھی زیادہ فرق نہیں پڑا تھا۔ 30 سالہ مہرین کا البتہ قد چھوٹا تھا، کافی چھوٹا، اور بال بے حد گھنگریالے۔ وہ سارا دن اپنے بال سیدھے کرنے یا قد لمبا کرنے کے ٹوٹکے آزماتی رہتی۔ فضا چچی کی ندا اور سامیہ میں سے ندا بڑی تھی اور سامیہ چھوٹی، مگر سامیہ اپنے بے حد لمبے قد کے باعث بڑی لگتی تھی۔ مہرین اس سے اسی باعث خار کھاتی، اور سامیہ بھی اپنی ماں کی طرح میٹھی میٹھی باتوں سے سارا دن مہرین کو مزید احساس دلاتی رہتی۔ ندا شکل کی ذرا اچھی تھی، سانولی رنگت پر بڑی بڑی آنکھیں اس سے قدرے ممتاز بناتی تھی، اور تبھی آرزو اسے ناپسند کرتی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ فواد کے اس کے مقابلے پہ سامیہ کمزور، جبکہ ندا ایک مضبوط امیدوار تھی۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین تو بی اے کر کے ہی پڑھائی چھوڑ چکی تھی، جبکہ 22 سالہ سامیہ، 23 سالہ ندا بی اے کرنے کالج، اور 19 سالہ آرزو ماسٹرز کے لیے یونیورسٹی جاتی تھی۔ آرزو مکر کر پاس ہونے والوں میں سے تھی، مر کر پاس ہونے والوں میں سے تھی، اور اس کی یونیورسٹی پہنچ جانے کی وجہ آغا جان کی سفارشیں تھیں۔ یہ سفارشیں سدرا اور مہرین کے وقت بھی کام آ جاتی، اگر جو انہیں پڑھنے کا رتی بھر بھی شوق ہوتا۔ بات سنیں، اس نے بظاہر اجرت میں سب کو مخاطب کیا، رات کھانے کے لیے سوفلے بنا ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی ہیلپ کرائے گا؟ نہیں، آرزو نے ریموٹ سے چینل بدلتے سے دیکھا، گوارا بھی نہیں کیا۔ ندا اپنے ناخنوں پر کیوٹیکس رگڑ رہی تھی۔ لمبی سی سامیہ فوراً فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مہرین نے چہرے کے آگے رسالہ کر لیا، اور سدرا بہت انہماک سے اسی ٹی وی دیکھنے لگی۔ چلے فائن، وہ واپس کچن میں آ گئی۔ ڈائننگ ہال میں روز کی طرح کھانا کھایا گیا۔ محمل ہمیشہ کی طرح سب سے آخری کرسی پر بیٹھی تھی، جبکہ آغا جان کی سربراہی کی کرسی کے بالکل سیدھے میں تھی۔ مسرت ادھر ادھر چیزیں پکڑاتی پھر رہی تھی۔ میٹھا لے آؤں؟
کھانا ختم کر کے مہتاب تائی نے محمل کو اشارہ کر کے کہا۔ مسرت ابھی جھوٹے برتن اٹھا کر کچن میں گئی تھی۔ میٹھا تو آج نہیں بنا، وہ بہت اطمینان سے بآواز بلند بولی تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے، مگر فواد نے الجھ کر ماں کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا کہ چاکلیٹ سوفلے بنانا ہے۔ محمل یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تائی اماں نے گھر کا بدتمیزی فواد بھائی، آپ یہ کھانے کی ڈشز گنیں، بریانی، مٹر قیمہ، اروی گوشت، آلو کباب، سلاد، رائتا، ڈریگن ذرا گن کر دیکھیں۔ یہ سب اماں نے اکیلے بنایا ہے۔ میرے ایگزامز ہو رہے ہیں، میرے پاس وقت نہیں تھا کہ بناتی۔ آپ ان کی بہنوں سے کہا بھی کہ فواد کے لیے سوفلے بنانا ہے، ہیلپ کر دو، مگر سب نے انکار کر دیا۔ اب اتنا سارا کرنا اور اوپر سے میٹھا بنانا ہمارے بس سے باہر تھا۔ سوری، میں کل بنا دوں گی، یا میری اماں کی تھکن سے بڑھ کر آپ کے لیے ٹیسٹ ضروری ہے تو اس میں کہہ دوں گی۔ اماں اماں اس نے آواز لگائی، اور جہاں لڑکیاں بے چینی سے پہلو بدل رہی تھیں اور مہتاب تائی کچھ سختی سے کہنے ہی لگی تھی کہ وہ کہہ کر اٹھا، نہیں نہیں، اٹس اوکے، میں نے خیال نہیں کیا کہ تمہاری ایگزامز ہو رہے ہیں۔ اور ممی، اس نے ماں کو تنبیہی نظروں سے دیکھا، کچن کا کام صرف محمل اور مسرت چچی کی ذمہ داری نہیں ہے، اب سارے نوابزادیوں کو بھی کہا کریں، ہاتھ تو بٹا سکتی ہیں یہ۔ ہاں تو کرتی تو ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آغا جان نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بات ختم کرنا چاہیے۔ جوان بیٹا، جوان جو ان سے اونچا تھا، اس کی بات کے آگے انہیں بھی اپنی بات کمزور لگ رہی تھی۔ مہتاب تائی پہلو بدل کے رہ گئیں۔ نائمہ چاچی زیر لب کچھ بڑبڑائیں اور فضا چچی بھی خاموش سی ہو گئیں۔ لڑکیاں الگ شرمندہ، وہ اطمینان سے فواد کے اٹھنے سے قبل ہی اٹھ گئیں۔ مسرت کو برتن اٹھاتے پہلے تو علم بھی نہ ہو سکا کہ کیا ہوا، اور جب ہوا تو معافی تلافی کرنے لگیں۔ اندر آ کر محمل کو بھی ڈانٹا، مگر وہ پرواہ کیے بغیر کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہی۔ فواد کے اٹھنے کے بعد یقیناً تائی نے بہت سنائی تھی، مگر فواد کے الفاظ کا اثر ظاہر نہیں کر سکی تھی۔ اس کے گھر میں ایک مضبوط حیثیت تھی، سو بہت سی خواتین رات کو کٹتے ہوئے سوئی تھیں۔